حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ اس واقعے کو سننے کے بعد یہی کہا جا سکتا ہے کہ راشد منہاس بڑے حوصلہ مند اور جذبے سے سرشار تھے۔ راشد منہاس نے اپنے ماہرانہ تجربے سے ایک ایسا قدم اٹھایا جس سے پاکستان ایئر فورس کا نام فخر سے بلند ہو گیا۔ اس کامیابی پر راشد منہاس کو کمنڈیشن سرٹیفکیٹ ملا جو کہ رسال پور کے بیس کمانڈر کی طرف سے تھا۔ ہمیں انجم صاحب نے یہ بات بھی بتائی کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو انہوں نے اس کا ذکر اپنے گھر میں نہیں کیا کیونکہ انہیں شو آف کرنے کی عادت نہیں تھی۔ راشد منہاس شہید نہایت بردبار تھے۔ ان کی شخصیت مدبرانہ تھی۔ لگتے وہ کچی عمر کے تھے مگر ان کی باتیں بہت میچیور تھیں۔ اس بات کو رانا صاحبہ نے کس طرح بتایا، ان سے پوچھتے ہیں۔ بچپن سے اب اور ان کی جوانی تک باتیں یاد آ رہی تھیں اور میں دیکھ کے سوچ رہی تھی، میں نے کہا یہ دیکھو یہ اب ہم لوگ تو ہماری عمر تو بڑی ہو گئی اور یہ تصویر دیکھ کے مجھے راشد کی اتنے ینگ لگ رہے تھے جب شہید ہوئے تو مگر جب باتیں ان کی یاد آ رہی تھی تو ایسے لگ رہا تھا کہ اب بہت ان میں بزرگی تھی، جیسے اتنی سمجھ کی باتیں کرتے تھے اور لوگوں کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ یہ تو تھی رانا صاحبہ۔ ہم آپ کی ملاقات راشد منہاس شہید کے مزید جاننے والوں سے کروائیں گے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ طارق قریشی راشد کے روم میٹ رہ چکے ہیں۔ انہوں نے ہم سے کافی ساری باتیں شیئر کی۔ ان کی نظر میں راشد کی شخصیت جولی تھی، وہ مزاح کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ اب ہم دونوں کے دونوں کیونکہ کراچی سے آئے تھے اور سینٹ پیٹرکس کے پڑھے لکھے تھے، انگلش میڈیم اسکول سے پڑھے لکھے ہوئے تھے، تو عام فہم گفتگو میں ہم لوگوں کی انگریزی ذرا بہتر تھی اور اس نظریے سے ہمارا جسے کہنا چاہیے مزاح کا انداز بھی تھوڑا سا مختلف تھا۔ تو ہم کیونکہ سویلینس تھے تو ہم نے اپنے ایک جسے کہنا چاہیے آج کل بڑا کامن لفظ ہے کہ میرے رائٹس کیا ہیں، اس وقت ہم نے کہا کہ ہم سویلینس ہیں تو ہم سویلینس کے طور پر رہیں گے یہاں اور اسی طریقے سے یہ 2 مہینے گزار دیں گے۔ کیوں یہ چیز آئی؟ کیونکہ ہم سے کہا جا رہا تھا کہ جی آپ لوگ اپنے بال کٹائیں اور ٹپکل اس انداز سے بال کٹوائیں جو کہ کیڈٹس کے ہیں، جس کو زیرو کٹ کہا جاتا ہے۔ اب ایک سویلین لڑکے جو کہ کالج کے پڑھے ہوئے ہوں ان سے آپ کہیں کہ جی آپ اپنے بال کٹا لیں، وہ جو کہ ایک ریکروٹ کے ہوتے ہیں زیرو کٹ جسے کہلایا جاتا ہے، وہ ایک کافی تکلیف دہ چیز ہمیں ہضم نہیں ہو پا رہی تھی کسی طریقے سے کہ یہ نہیں کرائیں گے۔ باقی اور چاہے کچھ بھی کر لیں، سویلین کپڑے پہنے ہوئے تھے، ہم لوگ سویلین طریقے سے رہتے تھے، لیکن تھوڑا بہت تہذیب جو کہ وہ چاہتے تھے کہ طور طریقہ کیڈٹس کے ساتھ ہم بھی اپنا لیں، وہ اس طریقے سے چلنا چاہیے۔ اس میں ایک سب سے سینئر کیڈٹ جو کہ وہاں کے تھے وہ کافی اس سلسلے میں ہم پہ نظر رکھے ہوئے تھے اور سختی کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ لوگ کسی طرح اپنے بال کٹوائیں اور اسی شکل صورت میں آ جائیں جو کہ باقی اور سب کیڈٹس تھے۔ تو راشد نے مجھ سے آ کے کہا کہ کیا ارادہ ہے تمہارا، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ وقفاً ایک دن دوسرے دن 2-3 دن لڑکے کوئی نہ کوئی ڈرا کے باربر شاپ میں چلے جاتے تھے اور بال کٹا کے آ جاتے تھے۔ ہم لوگ چھپتے پھر رہے تھے ابھی تک کہ رشیدی کے ساتھ کہیں ٹاکرا نہ ہو، کہیں وہ پکڑ لیں گے اور پھر ڈانٹ ڈپٹ ہوگی اور کہا جائے گا کٹوانے پڑیں گے۔ تو اس سلسلے میں ہم لوگ اپنے آپ کو بچا رہے تھے اور راشد بھی کہہ رہا تھا کہ آج بھی بچ گئے، پھر ایک دن نکل جاتا تو ہم کہتے ہیں ہاں آج بھی بچ گئے، بال بچ گئے، ابھی تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن ایک دن اتفاق سے دوپہر کے کھانے میں ہم لوگ کھانے کی ڈائننگ ہال کی طرف جا رہے تھے۔ عام طور پہ ہم لوگ ساتھ ہی جا رہے ہوتے تھے، لیکن راشد منہاس کسی وجہ سے ذرا آگے تھا مجھ سے اور کوئی 20-25 قدم آگے ہوگا۔ میں نے نہ چاہا کہ اس کو روک کہوں کہ میرے ساتھ چلے۔ ہم خاموشی سے چاہ رہے تھے کہ جتنی خاموشی سے اس کینٹین کے برابر میں کارنر کے اوپر وہ رشیدی صاحب کھڑے ہو گئے اور وہ ہر ایک کیڈٹ کو دیکھ رہے تھے کون کون اندر جا رہا ہے۔ اس میں یقیناً میرے خیال میں اس دن وہ تلے ہوئے تھے کہ آج سویلینس کو پکڑنا ہے جو کہ گریننگ کے لیے آئے، اور ان کی نظر راشد منہاس سے پڑ گئی۔ کچھ دیر تو خاموش دیکھتے رہے، لیکن جیسے وہ سامنے سے گزرا تو انہوں نے بڑے ٹپکل انداز سے
Young man, come here. What is your name? उसने कहा, Sir Rashid Minhas. Okay. What should I call you, Minhas or Rashid? Mr. Rashid. Okay, Mr. Rashid. Should I consider you an idiot or a person who has no memory? Because I'm certain, I have mentioned this many a times, that I would like to have all your course, all your group of cadets who has come here for grading to be as closely dressed in haircut, in shoes and other uniform as possible to the cadets. Why are you avoiding a haircut? इस सारी कहानी का कतन हमारे पास कोई जवाब नहीं था. ये चीज़ मैंने सुनी क्योंकि मैं साइड पे था, लेकिन जब राशिद मिन्हास को बुलाया गया तो मैं समझ गया कि ये हरकत हो रही होगी. वहाँ से मैंने बेहतर यही समझा कि बजाय इसके खाने कमरे में जाया जाए, वापस अपने कमरे में चले चलो. रुका. थोड़ी देर के बाद अब मैं कमरे में इंतज़ार करता कि ये गुजर जाए सानिया, वो हट जाएंगे, वहाँ से फिर चला जाऊँगा. इत्तेफाक से उन्होंने रशीदी साहब ने कुछ एक हिसाब किताब या जिसे कहना चाहिए एक रिकॉर्ड सा रखा हुआ था, और उन्हें पता था कि कितनों ने बाल कटा लिए और कितनों ने नहीं कटाए. और उन्होंने ख़ास तौर से राशिद मिन्हास से कहा कि व्हेन यू गो टू द बार्बर शॉप, आई वांट टू सी द अदर पार्टनर ऑफ योर्स, दैट फ्रेंड आल्सो इन द बार्बर शॉप. मैं कमरे में था. राशिद मिन्हास बाल कटा के काफ़ी अफसरदा, क्योंकि जो शक्ल निकल आई थी वो जिसे कहते हैं कि मंकी, इससे शक्ल निकल आती है क्योंकि सब यहाँ से बाल कट जाते हैं, हीरो हो जाते हैं. उसके अच्छे लंबे बाल थे, सीधे से, और स्टाइलिश करना चाहिए बिल्कुल. सर हिलाते थे तो ज़रा बाल हिलते थे, अच्छे घने लगते थे. तो उसने कहा कि जी मैं तारिक कुरैशी के नाम से जानता था. तो उसने कहा कि तारिक, द डे हैज़ कम. व्हाट डू यू मीन? ट्राइंग टू प्रिटेंड कि जैसे मुझे पता नहीं है. उसने कहा कि उन्होंने कहा कि यू ऑल्सो बी इन द बार्बर शॉप विद द नेक्स्ट 10 मिनट्स. डरते डराते मैं भी पहुंच गया. मैं गुंजाइश बची नहीं थी. इसके बाद मेरे भी जीरो कट हो गया. अब हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख के खूब हंसे. हमने कहा कि लेट्स मेक द बेस्ट ऑफ इट, कि ठीक है जी, अब शक्ल जो हो गई सो हो गई. अभी तक हम गुजारा कर रहे थे कि अपने तरीके पर रह लें. तो उसके बाद से कुछ वो एक मौका था, और वो मौका तो नहीं कहना चाहिए बल्कि एक वो ज़िंदगी में हमारे आपस के ताल्लुकात में एक वो टाइम था जब हमने एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानना शुरू किया, समझना शुरू किया, और एक दूसरे के जज्बात और आइंदा के मंसूबे, आइंदा की चीज़ें क्या सोचना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, उसके बारे में समझना शुरू किया. मैंने जिक्र किया था कि राशिद मिन्हास की उर्दू कमज़ोर थी. उन्होंने अपनी बहन फरीदा के ख़त आने पर डायरी में लिखा कि बहुत रात की बात है, मैं बस ये लिख कर सोने जा रहा हूँ. फरीदा का ख़त आज भी मिला. इतनी खुशी की बात नहीं, क्योंकि ये रोज़ ही आ जाता है. आज का दिन बड़ा खूबसूरत है. मैं उमर क़याम की रुबायात लिख रहा हूँ. इससे अंदाज़ा हो रहा है कि उन्होंने उर्दू लिखने की प्रैक्टिस जारी रखी, और उन्होंने उमर क़याम की रुबायात लिखने को तरजीह दी ताकि उनकी उर्दू में निखार आ सके. जहाँ उनकी डायरी की बात चल रही है, तो हमें उनके खाने के बारे में पता चला कि उन्हें क्या पसंद था और क्या नहीं. आइए देखते हैं. राशिद को सब्जियों में करेले जो है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं थे. तो वो डैडी ज़बरदस्ती कहते थे खाओ हर चीज़, इससे खून बढ़ता है. तो राशिद जो है ना वो साइड पे हो जाता था और वो खाता नहीं था. कि डैडी नाराज़ भी होते थे, कभी गुस्से भी होते थे. कभी उसने बुरा नहीं माना किसी चीज़ को. माँ बाप ने कभी भी उसको डांटा भी तो बुरा नहीं मानता था. इंसान कितना मासूम होता है. वो बातें, वो यादें इंसान को झंझोड़ के रख देती हैं जो वो शख्स उसके साथ नहीं होता. मगर ऐसी यादों में कई ऐसे सफ़र याद आते हैं जिनको भुलाना मुमकिन नहीं होता. ऐसा ही एक दिलचस्प सफ़र राशिद मिन्हास ने किया. उस सफ़र में क्या वाक़यात छुपे थे, पूछते हैं अंजुम साहब से. पहली दफ़ा उसको फर्स्ट पेज उसको मिली, मेरे लिए बैट लेके आया था और सियालकोट से लेके आया था. और ट्रेन में लेके आया रहा था तो रास्ते में चोरी हो गया था. तो बड़ा उसको दुख था कि मैं बैट तुम्हारे लिए लाया था और वो रह गया.
اتنا پیار کرتا تھا. راشد کوئی ایسی بات کرتے ہی نہیں تھے جس سے ناراضگی ہو, لیکن اگر کسی کو غصہ بھی آتا تھا, ناراض بھی کوئی ہوتا تھا, تو وہ ان کو ہنسا کے چپ کرا دیتے تھے. کبھی میں نے ان کو غصے میں دیکھا ہی نہیں. اسی طرح ایک واقعہ انہوں نے اپنی ڈائری میں 6 جولائی 1967 میں تحریر کیا. وہ کچھ اس طرح سے تھا: میرے نزدیک یہ ایک ایسی تفریح تھی جسے میں کبھی نہیں بھلا سکتا. اس کا اس چیز سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارا کوئٹے میں قیام 30 جولائی سے بڑھ کر اگست کی 3 تاریخ تک پہنچ گیا. یہ ٹرپ حقیقاً بڑا دل فریب تھا. یہاں ہم نے تیراکی کی، پہاڑوں پر چڑھے اور ساتھ میں قدرتی مناظر کو آنکھوں میں سمونا شامل تھا. بہرکیف ہم کافی لطف اندوز ہوئے. خط سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں سفر سے اور قدرتی مناظر سے کافی دلچسپی تھی. ان کی سوچ، ان کی گہرائی اور اس گہرائی میں موجود ذہن میں امنگیں ان عزائم کو تقویت دے رہی تھیں جن کے خواب وہ اپنے بچپن سے دیکھ رہے تھے. اب حالات بدل چکے ہیں، چھوٹے بڑے ہو چکے ہیں، بڑے بزرگی کو پہنچ چکے ہیں. انہی میں راشد منہاس کی بھابھی جو کہ اہلیہ ہیں انجم منہاس کی، وہ اپنے جیٹ کے بارے میں کیا تاثرات رکھتی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ راشد منہاس روڈ کا نام جو ہے زیڈ نظامی صاحب نے تجویز کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ شاہراہ فیصل پہ جو ہاسپٹل ہے ایئر فورس کا، اس میں وہاں راشد منہاس پیدا ہوئے تھے. باتوں کا سلسلہ جاری ہے، مگر ابھی وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ہم نے راشد منہاس کا ڈرامہ دیکھا جس میں کرداروں میں کافی تبدیلیاں تھیں. آئیے اس تبدیلی کے بارے میں ہم جانتے ہیں انجم صاحب سے. راشد منہاس کا جو ڈرامہ تھا وہ ایک ڈرامہ ہی تھا، اور اس میں جو ہے پوری فیملی دکھائی نہیں گئی تھی، اور اس کے علاوہ جو لڑکی اس میں آئی، اس میں راشد کی زندگی میں وہ ایسا وہ رشتہ کوئی ایسا نہیں تھا. اس کا جو اصل عشق تھا وہ جہازوں سے تھا، اور کسی سے اس کا عشق نہیں تھا. جمعے کا دن تھا اور تاریخ تھی 20 اگست 1971. اس خاندان کے لیے یہ دن بڑا آزمائش کا دن تھا. اس دن کے بارے میں انجم اور رانا صاحبہ کیا بتاتی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. وہ بہت پیٹریوٹک تھا اور ملک سے بہت محبت کرتا تھا، اور شروع سے اس کی تھنکنگ تھی کہ میں جو اس ملک کے لیے قربانی دوں گا، اور ایک ڈاگ فائٹ میں لڑوں گا انڈیا سے. اس کو بہت اس کا شوق تھا. ہم کمرے میں بیٹھ کے خبرنامہ دیکھ رہے تھے کہ 30 اگست 1971 کی بات ہے، واقعے کے 10 دن بعد. تو اس کے بعد وہ خبروں میں دکھا رہے تھے کہ راشد منہاس کو نشان حیدر ملا ہے. تو ہمیں بہت ہی پراؤڈ ہوئے ہم لوگ کہ اتنا بڑا اس کو اعزاز ملا راشد کو، جس اعزاز کے لیے اس نے ساری عمر جدوجہد کی، وہ اس کو مل گیا آخر کا. جمعے کا روز تھا اور راشد کو گھر آنا تھا. 20 اگست 1971 کو فرائیڈے تھا. ہم لوگ انتظار کر رہے تھے شام کو، اور وہ راشد تو گھر نہیں آئے. امی ڈیڈی بہت پریشان تھے، اور ہم لوگ میری عمر چھوٹی تھی، میں اور میری کزن ہوتے تھے، ماموں کی میری بیٹی تھی. ہم لوگ ہنس رہے تھے، ہمارے ماں باپ دیکھو کتنے پریشان ہو رہے ہیں، اتنی کیا بات ہو گئی، راشد نہیں آیا تو کیا ہوا، آ جائے گا. تو بیچارے بہت ہی پریشان، کیونکہ کہنے لگے راشد کا تو فون آ جاتا ہے فوراً، کیونکہ اتنے ذمہ دار تھے وہ کہ وہ تو فون کر دیتا راشد اگر دیر ہو جاتی ہے، تو پتہ نہیں کیوں نہیں آیا. تو رات کو بھی انہوں نے کوشش کی فون کرنے کی راشد کی بیس پہ، پھر پوری رات نہیں آئے راشد. پھر اگلے دن صبح بھی فون کرتے رہے. صبح 6 بجے اٹھ کے تو ہمارے والد صاحب اور والدہ تو چہل قدمی کر رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، فکر کر رہے تھے راشد کی. پھر ایک فون آیا کہ میں گھر پہ تھی، میں اور میرے والد اور والدہ دونوں گھر پہ تھے، اور میں اپنے کمرے میں تھی جو کافی دور تھا، 2-3 کمرے دور دوسرے سرے پہ تھا گھر کے. اور مجھے عجیب سی آوازیں آ رہی تھی امی ابا کی نا. تو میں نے آ کے پوچھا تو امی میری رو ہی رہی تھی اسی وقت. کہنے لگی کہ فون آیا ہے کہ وہ گھر پہ آئیں گے کوئی ہمارے.
तो वो घर पे हमारे क्यों आ रहे हैं, वहाँ एयरफोर्स वाले हमारे घर पे आएंगे, तो ये सही क्यों आ रहे हैं। तो उनको पता था कि कुछ फीलिंग थी उन्हें कि कुछ ठीक नहीं है। तो फिर जब वो घर पे आए तो मेरे वालिद बाहर गए और शक्ल देखते ही पता चल गया था कि राशिद जो है, राशिद को कुछ हो गया। और बस मेरी वालदा की चीखें मुझे याद हैं और अजीब सा कुछ उसके बाद हमारे 3 महीने कैसे गुजरे मुझे बिल्कुल होश नहीं है। मेरा दिल चाहता था बस अपनी अम्मी के पास बैठी रहूं, किसी तरह अपनी अम्मी को सहारा दूं। फिर पता चला कि राशिद को निशान हैदर, 1 हफ्ते के बाद पता चला कि राशिद को निशान हैदर है। और उससे तसल्ली हुई कि राशिद ने कुछ अपनी कौम के लिए किया। काफ़ी तसल्ली हुई कि और बहुत तसल्ली होती है अब तक कि कौम राशिद को याद रखे। और सिर्फ राशिद को नहीं, हमें पता है कि सिर्फ राशिद ने जान नहीं दी, इस मुल्क के लिए बहुत लोगों ने जान दी है और सबको याद करना चाहिए। एक दफ़ा जाकर लोग दोबारा तो आते नहीं, बस इस मुल्क के लिए बहुत से लोग शहीद हुए, हमको उन सब की याद दिल में रखनी चाहिए। और क्योंकि फैमिलीज़ को बहुत हौसला मिलता है, हमारे लिए बहुत ये वाकई बड़ी बात है कि कौम ने राशिद को याद रखा। हमें पता है कि सिर्फ राशिद ने जान नहीं दी, इस मुल्क के लिए बहुत लोगों ने जान दी है और सबको याद करना चाहिए। एक दफ़ा जाकर लोग दोबारा तो आते नहीं, बस इस मुल्क के लिए बहुत से लोग शहीद हुए, हमको उन सब की याद दिल में रखनी चाहिए। और क्योंकि फैमिलीज़ को बहुत हौसला मिलता है, हमारे लिए बहुत ये वाकई बड़ी बात है कि कौम ने राशिद को याद रखा। ये तो थी राना साहिबा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तारिक कुरैशी राशिद के रूममेट रह चुके हैं। उन्होंने हमसे काफ़ी सारी बातें शेयर की। इस बारे में वो क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। दोपहर हो गई, शाम होने को आने लगी। अब राशिद मिन्हाज के वालिद की कॉल भी आई पूछने के लिए कि भाई कहाँ है राशिद मिन्हाज, उसका क्या प्रोग्राम है, क्या मैं आ जाऊँ लेने के लिए। हमने उसमें कुछ टाल मटोल की, किसी ने कहा कि नहीं कुछ पढ़ाई हो रही है, आज देर में है, बिज़ी है, हम बताएंगे आपको कब बुकिंग करेंगे। कोई मगरिब के वक्त तक शायद हमें फिर खबर मिली, और वो भी किसी गांव से, किसी पुलिस स्टेशन के पास है। उन्होंने कॉल करके कहा कि साहब एक जहाज़ यहाँ गिरा है, आप लोग आइए, एयरफोर्स का कोई जहाज़ गिरा है रन खच के एरिया के अंदर, जो कि मार्शी एरिया है, कच्चा दलदली एरिया, उसमें जहाज़ एक गिरा है। इस इंफॉर्मेशन में फिर पुलिस पार्टी भेजी गई, यहाँ से एयरफोर्स की टीम गई, और रात का जाके पता चला कि हाँ भाई ये वही T-37 है जिसमें राशिद मिन्हाज था, जो कि हमारी टेरिटरी के अंदर ज़मीन में धंसा हुआ मिल गया। हम सब लोगों के लिए एक बड़ा सुकून का लफ्ज़ ही मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ कि एक शर्मनाक हरकत जो होने वाली थी कि शायद एक जहाज़ हाईजैक होकर इंडिया चला जाता, वो नहीं हुआ और बच गया और हमारे यहाँ ही मिल गया। अब मैं इस वक्त ये चीज़ें इसलिए बता सकता हूँ कि जब इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, सब कुछ पता चल गया, तो सारी स्टोरी हम बना सकते हैं कि किस तरह हुआ होगा। अब आप सोचिए कि एक पायलट जो कि अधवा तो नहीं कहूँगा, लेकिन बेहोशी के आलम में है और फिर नहीं है, फिर बेहोश हो जाता है, वो फ्रंट कॉकपिट में बैठा हुआ है। जूनियर पायलट है, मुश्किल से अभी तक हमने कितने 100 घंटे, 125 घंटे भी नहीं हुए टोटल फ्लाइंग के उसके, और पीछे एक इंस्ट्रक्टर पॉलिश बैठा हुआ है, लेकिन वो पूरी तरह लेस नहीं है, हेलमेट नहीं थी उसके पास, पैराशूट नहीं था उसके पास, और वो जहाज़ ले जाना चाह रहा है एक दुश्मन मुल्क में। तो पहली चीज़ जो वो करेगा वो ये की, और उसने किया भी यही कि उसको रेडार कवरेज से नीचे रखने के लिए लो लेवल फ्लाइंग की, ताकि कहीं किसी सूरत से रेडार पर नज़र ना आए। अगर आ जाता तो ऑब्वियसली जितने भी जहाज़ हमने स्क्रैम्बल किए थे F-36, वो उसको देख लेते, शूट कर देते, जो कुछ भी। तो वो लो लेवल के ऊपर उस रास्ते पर निकला। अब इस असने में क्योंकि ऑक्सीजन भी मिल रही थी, राशिद मिन्हाज को मास्क भी लगा हुआ हो गया, तो उसको कुछ होश भी आया फिर से। जब होश आया उसे, तो वो अगर आप
سوچئے کہ نیند کی حالت میں ہیں آپ, ایک دم سے آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور آپ باہر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ زمین کے بہت قریب لو لیول ہائی اسپیڈ پہ فلائی کر رہے ہیں. تو ایک گھبراہٹ سی ہوتی ہے کہ میں نے کبھی حرکت کی نہیں, اتنے لو لیول کیسے جا رہا ہوں. یقیناً آپ اسٹک کھینچیں گے پیچھے اور جہاز کو اوپر لانا چاہیں گے. جب اس نے یہ کیا ہوگا تو پیچھے سے مطیع الرحمان نے آگے کے اسٹک پش کی کہ نہیں, اوپر نہیں لے جانا, جہاز کو نیچے ہی رکھنا ہے. اس کشمکش میں اوپر لے جانے میں, نیچے لے جانے میں جہاز زمین سے ٹکرایا. یہ کشمکش ہوئی یقیناً, کیونکہ اور کوئی میں بیان نہیں کر سکتا کہ کیا وجہ ہوگی کیوں جہاز ٹکرائے گا زمین سے. آپس میں وہ کھینچ رہا ہے, یہ دھکا دے رہے ہیں کہ جہاز چھوٹا, کیا ہوا, وہ جہاز جا کے زمین سے ٹکرایا. کس طرح ٹکرایا؟ جسے ہم کہتے ہیں بیلی کے ساتھ, یعنی نوز نہیں لیکن اسٹریٹ ٹکرایا. اور اس امپیکٹ کا نشان ماں ہے. اس امپیکٹ سے کیا ہوتا ہے کہ کینوپی فائر ہو جاتی ہے. جہاز ٹکرایا, کینوپی فائر ہو گئی, اور T-33 جہاز کے اندر اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب کینوپی فائر ہوتی ہے تو سیکوینس ریجیکشن, جہاز زمین سے ٹکرایا, پچھلی سیٹ پہلے نکلتی ہے اور پھر اگلی سیٹ فائر ہوتی ہے. امپیکٹ ہوا, کینوپی اڑ گئی, سیٹ فائر ہوئی یا نہیں ہوئی ہمیں نہیں معلوم, لیکن راشد اس کی مطیع الرحمان کی باڈی جہاز سے کافی پہلے زمین پہ پڑی ملی ہے. زمین پہ جہاز ٹکرایا, کینوپی نکلی, ایک باڈی باہر نکل گئی کیونکہ اسٹریپس نہیں بندھے ہوئے تھے, پیراشوٹ نہیں تھا. وہ جہاز سے سک آؤٹ ہو کے باہر نکل گئے. اب جہاز اوپر جاتا ہے اور پھر نیچے آیا ہوگا یقیناً, اور پھر اب کیونکہ جس طریقے سے اب لگایا جہاز تو وہ نوز ڈاؤن پوزیشن میں ہے اور کافی دور تک کچی دلدل میں دھستا چلا گیا. یہاں آ کے ساری کہانی ختم ہو جاتی ہے. اس میں یقیناً میں کسی صورت سے راشد منہاس سے یہ چیز نہیں چھیننا چاہوں گا کہ اس میں اس چند لمحوں کے لیے جو جوش جو بلبلہ آیا ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. اب یہ چیز میں اس وقت اس پہ اور زیادہ توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ کوالٹی ہوتی ہے فاسٹ تھنکنگ, ریپڈ ریئیکشن, جو کہ ایکسکلوسیولی فائٹر پائلٹس میں عام طور پہ ڈھونڈی جاتی ہے, اجاگر کی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کو جتنا بڑھاؤ اچھا ہے. اس چند لمحات کے اندر اس نے یہ ڈیسیشن لیا, اور یہ ڈیسیشن لیا کہ میں نہیں جانے دوں گا جہاز کو, میں اس کو اوپر رکھوں گا, ٹیک آف کراؤں گا, ہائی لیول پہ رکھوں گا, پیچھے سے زبردستی کہ نہیں میں نیچے رکھوں گا. اور وہاں اس نے جہاں میں شہادت نوش کر لیتا ہے اس لڑائی میں, اس جنگ میں. یس, یہاں تک اب یہ سب ہماری سٹوری بنائی ہوئی ہے, لیکن اس وقت اس کے ذہن سے جو گزرا ہوگا وہ میں بھی اس کو سوچ سکتا ہوں کہ یہ ہوگا. اگر کوئی اور ہوتا, کوئی اور سوچتا, شاید ہم لوگ ڈر جاتے کہ نہیں بھائی جانے دو جہاز کو, نہیں لڑتے ہم, کتنی دور ہے, انڈیا میں جا کے لینڈ کر جائے گا. لیکن یہ ساری چیزیں ایک دم سے ذہن میں آ جانے کہ اینڈ رزلٹ کیا ہونے والا ہے, کیا اس کو میں یوں جانے دوں یا اس طرف روک لوں. یہ ساری کی ساری کوالٹی میں ٹوٹلی راشد منہاس کے لیے آپ میں ڈالوں گا کہ اس نے صحیح ڈیسیشن لے کے ہم سب کو آج سرخرو کر دیا. اب میں اپنے آج کل کے نوجوانوں سے صرف چند لفظوں میں اتنا سا کہنا چاہوں گا کہ ہر ایک کو کہیں نہ کہیں زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا ضرور موقع مل جاتا ہے جس میں وہ اپنا نشان حیدر اپنے طور پہ حاصل کر سکتا ہے. اس تاریخی واقعے کو گزرے کافی مدت ہو گئی ہے. راشد منہاس کے لیے جن بڑی بڑی ہستیوں نے ان کو خراج عقیدت پیش کیا, ان کے چند بیانات ہم آپ کو بتانا ضروری سمجھیں گے. He made the supreme sacrifice for the service and the nation. President General A.M. Yahya Khan. Rashid Minhas displayed a high sense of patriotism and sacrifice. Air Marshal retired Asghar Khan. I am proud that he laid down his life for a noble cause and for the honor of the nation. Abdul Majid Minhas. The courage shown by the Shaheed in preventing the hijacking was an unforgettable chapter of the nation's history. Zulfiqar Ali Bhutto. Brave Rashid has made even death lovable. Air Vice Marshal Eric G. Hall. یہی نہیں بلکہ پاکستان کے تمام نیوز پیپر میں اس تاریخی واقعے کو پرنٹ کیا گیا. ہمیں جو تحریری مواد مل سکا وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں.
روزنامہ مشرق نے اپنی اشاعت میں اداریہ لکھا اور اس کا عنوان راشد منہاس زندہ باد رکھا۔ اسی طرح اس زمانے میں نکلنے والے اخبار وفاق میں راشد منہاس کی شہادت پر یہ رتبہ بلند کے عنوان سے اداریہ بھی لکھا گیا۔ اس کے علاوہ روزنامہ امروز نے اپنی اشاعت میں ہاف پیج کا اسپیشل راشد منہاس شہید کے نام پر پرنٹ کیا۔ روزنامہ جنگ میں ایک کالم لکھا گیا جس کا عنوان ملت کا ستارہ تھا، جس میں راشد منہاس شہید کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ انگریزی جرائد جن میں ڈان، مارننگ نیوز، دی لیڈر سمیت نہ جانے کتنے اخباروں نے اس تاریخی واقعے کی اشاعت کی اور اس ملک کے جانباز کو اپنے اپنے الفاظوں میں خراج تحسین پیش کیا۔ جیل کے ایک قیدی نے راشد منہاس شہید کے بارے میں ایک خطہ ان کے گھر والوں کو بھیجا۔ یہ وہی خطہ ہے جو آج بھی ان کی آخری آرام گاہ پر کندہ۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، مومن کا نشاں اور منافق کا نشاں اور، راشد کی شہادت پہ ہے اقبال کا یہ قول، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ ہم نے دیکھا، سمجھا اور محسوس کیا کہ راشد منہاس شہید نشان حیدر کے دل میں ایمان، حب الوطنی سے سرشار، دل میں امنگے لیے وطن پر نچھاور ہو گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی اس پاک وطن کے نام کر دی۔ ان کی تحریروں میں ان کے شہید ہونے کا عکس نظر آتا ہے۔ ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، بلکہ کئی جگہ ان کے وطن پرستی کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے۔ ان کے خاندان کی زبانی ان کی تحریروں میں اور خاص اس تصویر میں جو نظر آ رہی ہے۔ یہ تصویریں جھوٹ نہیں بولتی۔ یہ تصویر کس کی ہے؟ یہ تصویر کسی کے لیے اجنبی نہیں۔ یہ متانیت، معصومیت، نوخیزی، یہ کشادہ اور سوچتی آنکھیں، یہ پرنور پیشانی، یہ تنی ہوئی گردن، یہ تصویر کس کی ہے؟ یہ تصویر پاکستان کی تصویر ہے، نئی نسل اور عظمت کے نشاں کی تصویر ہے۔ راشد منہاس شہید نشان حیدر کی تصویر ہے۔ وہ شعلے اپنے لبوں سے بجھا دیے تم نے، بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو، سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے، تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں۔ ایک بات اور کہ پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن نے اپنی جاں نظر کروں کے نام سے بھی اس کو 10 منٹ کے دورانی پر ریلیز کیا، یعنی آن ایئر کیا، جس کی پروڈیوسر محترمہ صوبیہ خانم تھی، اور اس کو کوہنا مشق اسکرپٹ رائٹر میرے استاد، میرے ٹیچر، میرے رہنما جناب ضیاء الرحمان ضیاء صاحب نے اس کا اسکرپٹ تحریر کیا۔ آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں کہ یہ پورا پروگرام جو کہ اپنی جاں نظر کروں، جو کہ پی ٹی وی سے ریلیز ہوا تھا کراچی سینٹر سے، یہ ہم نے 3 دن میں تیار کیا تھا۔ 3 دن کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں پہلے اسکرپٹ تیار کرنا تھا، اگلے دن ریکارڈنگ کرنی تھی، تیسرے دن ایڈیٹنگ تھی، اور چوتھے دن 7 ستمبر تھی۔ یعنی کہ کم وقت میں ہم نے ایک بہت اچھی پروڈکشن دی۔ آپ جا کر اسے سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنی محبتیں جمع رکھیے گا، لیکن چلتے چلتے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، اس پروگرام کو پسند کرنے کے لیے جو آپ نے اپنے ذہن میں کمنٹس تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں یا جو آپ کے تاثرات ہیں وہ آپ لکھنا نہیں بھولیے گا۔ اب اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیے اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔ شہید ہو کے کیا ماں کو سرخرو تم نے، جناب حضرت زینب گواہی دیتی ہیں، شہید اور رکھی ہے بہنوں کی آبرو تم نے، وطن کی بیٹیاں مائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدوں، اے راہ حق کے شہیدوں۔
وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام